جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائی اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ، اپنے ولی کی ولادت کا حکم فرما دیجئے۔ دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اندر جانے کے بعد دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ لوگ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی مگر خانہ کعبہ کا دروازہ کسی کے ہاتھوں نہیں کھلتا تھا۔ اس وقت اس دنیا میں دو لوگ بہت ہی مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ 13 رجب 30 عام الفیل کو لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ دیوار دوبارہ کھلی اور بی بی فاطمہ بنت اسد باہر نکلی۔ ان کی گود میں ایک نورانی بچہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ احمد جاؤ اور دیکھو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچہ پوری خانہ کعبہ کو روشن کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اٹھایا اور فرمایا، یہ بچہ میرا بھائی اور میرا وصی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے بلندی پر پہنچنے والا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے نور نے سب کو حیران کر دیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ علی ہے، اللہ کا ولی۔ یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر سلام ہو۔